انسانوں کے نام افزار ریحان نواز شریف بمقابلہ خلائی مخلوق کالم ہاضہ 5 جولائی 2018 کو پچھلے الیکشن سے 20 روز قبل جنگ میں شائع ہوا۔ ایک وقت تھا جب دنیا میں وحشت و بربریت چھائی ہوئی تھی۔ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کی صورت برآمد ہوتی تھی۔ جس طرح بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح طاقتور اپنا یہ حق سمجھتا تھا کہ وہ کمزوروں کو نگل جائے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا جنگلی قانون ہمارے سماج میں جاری و ساری تھا۔ لٹیروں اور غاصبوں کو ان کی اپنی اقوام بہادر فاتحین قرار دیتی تھیں۔ عقل و شعور سے پیدل جذباتی نعرے باز ہمارے ہیروز اور رہبر و رہنما قرار پاتے تھے۔ پھر وقت نے پلٹا کھایا۔ ارتقائی شعوری ترقی کے ساتھ افراد اور اقوام کی سوچوں میں انقلاب آیا۔ ترقی و سربلندی کی بنیاد اندھی طاقت نہیں، علم و عرفان اور تہذیب و شائستگی قرار پائے۔ دنیا میں افراد کی طرح وہ اقوام مہذب قرار پائیں جنہوں نے اپنی ترقی کی بنیاد استحصال اور لوٹ مار کی بجائے تعلیم، ہنرمندی، محنت اور جدوجہد پر استوار کی۔ پھر ڈکٹیٹرشپ یا عامریت کی جگہ جمہوریت اور جبر و استحصال کی جگہ رواداری، برداشت، انصاف پسندی اور مکالمے نے لے لی۔ بنیاد پرستی کی جگہ لبرل سوچ یا اعتدال پسندی آ گئی۔ اس اتنی بڑی شعوری کایا پلٹ کے باوجود اگر ہم منصفانہ بنیادوں پر تجزیہ کریں تو دنیا کا مہذب سے مہذب سماج بھی جذباتی نعرے بازوں یا منافرتوں کے سوداگروں سے کلی طور پر خالی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہمیں دیکھنا اور جانچنا پڑتا ہے کہ مخصوص سماج میں کھوکھلے جذباتی نعرے لگانے والوں کی ریشو کیا ہے۔ اسی تناسب سے ہم اس سماج کے تہذیبی مقام کا تعین کر سکتے ہیں۔ ہم ترقی یافتہ مہذب اقوام کا اس کسوٹی پر جائزہ بعد میں لیں گے۔ اس وقت ہم ایک نگاہ اپنے پیارے پاکستانی سماج پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہاں شعور اور لاجک کی باتیں کرنے والے بالعموم وہ پذیرائی حاصل کرنے سے قاصر رہتے ہیں جو تصوراتی دنیا کے خواب دکھانے والے جذباتی نعرے باز حاصل کرتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ جن کا شعور بیدار ہو جاتا ہے اور وہ حقائق کا درست ادراک حاصل کر بھی جاتے ہیں، اپنی عوامی پاپولیرٹی کے لیے انہیں بھی کچھ نہ کچھ جذباتیت کا تڑکا لگانا پڑتا ہے، بصورت دیگر وہ اپنی عوامی مقبولیت کھو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر جوید اقبال صاحب سے درویش کی خوب بنتی تھی۔ حضرت علامہ کی سوچ کا باہمی تنقیدی جائزہ لینے کے مواقع بھی ملتے رہتے تھے۔ ایک دن درویش نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، ابا جی علم دین کے جنازے میں کیا لینے گئے تھے اور ماں بعد انہوں نے جو کچھ کہا اس کی کیا ضرورت تھی؟ بولے کہ ابا جی کو اپنی زندگی میں اتنی پاپولیرٹی مل چکی تھی کہ اسے مینٹین رکھنے کے لیے ان کا وہاں جانا اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کا اظہار ضروری ہو گیا تھا۔ کئی مرتبہ ذہن میں دکھ کے ساتھ یہ سوچ آتی ہے کہ آخر ممتاز قاضی جیسے لوگ ہماری قوم کے ہیروز کیوں کر بن جاتے ہیں؟ جب شعوری بحث ہوتی ہے تو سب یہ مانتے ہیں کہ انسانی زندگی انمول ہے، کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کی جان لے۔ کتاب مقدس کے حوالہ جات کو بھی بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے کہ جس نے کسی ایک بے گناہ انسان کی ناجائز طور پر جان لی، اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ یہ دلائل تسلیم کرنے کے باوجود قاتلوں کے لیے گنجائش نکالنے والے یہ گنجائش نکالتے ہیں کہ قتل ہونے والا بے گناہ نہیں تھا، لہذا یہ قتل ناجائز نہیں ہے۔ اس پر سوال اٹھتا ہے کہ کون گنہگار ہے اور کون بے گناہ؟ اس کا فیصلہ کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ کس نے آپ کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ آپ جائز قتل اور ناجائز قتل کا فیصلہ کریں؟ کیا قانون کو ہاتھ میں لینے کا اختیار عام شہریوں کو دیا جا سکتا ہے؟ اس پر ایمان کو بیچ میں لے آیا جاتا ہے کہ جی یہ تو جذبہ ایمانی ہے جو اس طرح کی شعوری دلیلوں کا پابند یا محتاج نہیں۔ کیا جذبہ ایمانی سے سوسائٹی میں انارکی پھیلانا روا رکھا جا سکتا ہے؟ ہماری مسلم سوسائٹیوں میں خود کش حملوں جیسی گھناؤنی دہشت گردی کی وارداتوں کو جو قبولیت ملی، اس کے پیچھے کیا ایسے ہی جذبہ ایمانی کی اپروچ کار فرما نہیں تھی؟ ایمانی جذبات کے نام پر سوسائٹی میں پھیلائی گئی وسیع تر جذباتیت کی تباہ کاریاں لمحہ بھر کے لیے ملاحظہ فرما لی جائیں۔ اس سے ہمارا ورلڈ ویو تباہ ہو گیا ہے۔ ہم مہذب اقوام عالم کے متعلق منافرتوں سے بھرے پڑے ہیں۔ جنوبی ایشیا جیسے تہذیبی خطے میں ہم نے نہ ختم ہونے والا جنگی جنون ازلی و ابدی دشمنی کے نام پر مسلط و حاوی کر رکھا ہے۔ نتیجتاً ہمارے کروڑوں عام غربت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اندرون خانہ علم دین اور ممتاز قاضی جیسے لوگ ہمارے آئیڈیل بن جاتے ہیں۔ جن حضرتوں کے متعلق زبان کھولی گئی تو حضرت علامہ بہت بڑا فتویٰ صادر فرما دیں گے، حتیٰ کہ عالمی سطح پر صدام حسین اور کرنل قذافی جیسے بڑھک باز ہمارے ہیروز قرار پاتے ہیں۔ ایسی مقدس ہستیاں جن کے خلاف اندرون ملک لب کشائی بھی شاید دین و ایمان پر حملہ قرار پا جائے گی، حالانکہ ان کے اپنے ممالک میں یہی نام نہاد ہستیاں عوام دشمنی کا سمبل قرار پا چکی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم لوگ فکری و شعوری طور پر اس قدر متشدد و پسماندہ کیوں ہیں؟ لیاقت علی اور جناح کی پالیسی سے کیا حاصل ہوا؟ ہم میں سے کتنوں کو اس کے مضمرات کا ادراک ہے؟ حسین شہید سہروردی اور فاطمہ جناح کی جیسی تیسی قیادت کے خلاف منافرت پھیلانے والے، انہیں بھارتی ایجنٹ اور ملک دشمن قرار دینے والے کون لوگ تھے؟ ان کا
اور ان کے ادارے کا تعارف کروانے کی ہمیں آج بھی اجازت نہیں۔ یا مطالعہ پاکستان کے نام پر جو جھوٹ پڑھائے جاتے ہیں، ان کے پوسٹ مارٹم کی اجازت آخر کیوں نہیں؟ بھٹو جو بڑک باز کٹ پتلی وڈیرا تھا تو ہمارا پیارا قائد عوام کہلایا۔ اس جناح ثانی نے اس قوم پر بربادیاں مسلط کرنے میں اگر کوئی کسر رہ گئی تھی وہ بھی پوری کر دی، مگر پروپوگنڈے کے زور سے اسے آج بھی بطور جمہوری لیڈر پیش کیا جاتا ہے۔ محترمہ کو کافی پہلے شعور آ گیا تھا، لیکن ہم نے مرتے دم تک اس کے ساتھ کیا سلوک کروا رکھا؟ وہ منتخب ہو کر بھی غیر منتخب لوگوں کے استبداد کا شکار رہیں۔ اسے ملک دشمن انڈیا کے ایجنٹ اور سیکورٹی رسک قرار دیا جاتا رہا اور بلاخر اسی بے بسی میں اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا گیا۔ نواز شریف جب تک طاقتوروں کا کاسہ لیس تھا تو وہ محب وطن قومی قائد تھا۔ جب دھکے کھا کر 3 مرتبہ تلخ تجربات کی بھٹی سے سرخرو ہوتے ہوئے کندن بن کر نکلا، شعوری ارتقاء نے اسے ایک منجھا ہوا حقائق آشنا قومی سیاستدان بنا دیا، تو اس ملک کے ماموں نے اس کے خلاف نفرت انگیز پروپیگنڈا اس قدر پھیلا دیا کہ گویا اس سے کرپٹ اور ملک دشمن رہنما تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم پوچھتے ہیں، اگر ہم نے مطالعہ پاکستان کے نام پر مسلط کردہ منافرت کا سلیبس تبدیل کروا لیا ہوتا، اگر اس ملک بد نصیب میں حریت فکر اور آزادی اظہار کو اعلیٰ انسانی قدر کی حیثیت سے تسلیم کروا لیا جاتا، تو یہاں کتنے شاد اولے کے چوہے اور کنویں کے مینڈک باقی رہ جاتے۔ نقطہ محبت سمجھ میں آ تو سکتا ہے، لیکن اگر کسی کے دماغ میں بارود خانہ ہو تو کیا کہیے؟ قوم کے اندر ذہنی پسماندگی اور جذباتی کھوکھلی اپروچ کے پاکٹس کو قائم و دائم اور جاری و ساری رکھنے کے لیے کس قدر ادارہ جاتی جبر و استحصال سے کام لیا گیا ہے۔ شعوری ارتقاء کو کچلنے کے لیے حب الوطنی اور مذہبی تقدس کے کیسے کیسے جتھے پالے گئے ہیں۔ یہاں محکمہ زراعت ہو یا مقدس جوڈیشری یا امپائرز کی انگلیوں پر ناچنے والے کس کس کے قومی رول کی ستائش کی جائے۔ طاقتوروں کی دہشت کا یہ عالم ہے کہ یہاں قومی جمہوری قائد کے بھائی میں اس کے بیانیے پر کھڑے ہونے کا یارہ نہیں، کسی اور سے کیا شکوہ۔ آپ نواز شریف سے ضرور اختلاف کریں کہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، لیکن ذرا سوچئے تو صحیح کہ اس کا بیانیہ ہے کیا؟ یہ کہ اس ملک کے اصل مالک و وارث اس ملک کے 20 کروڑ عوام ہیں، جن کی رائے یا ووٹ کو عزت ملنی چاہیے۔ اس مظلوم قوم کی تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں، منتخب پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے۔ پارلیمنٹ کی بالادستی کا مطلب ہے دیگر تمام اداروں کا منتخب سیٹ اپ محتاطی میں چلنا۔ اگر تمام تر ملکی قوانین کا منبع اور ڈیم آئین ہے اور اس آئین کی ماں پارلیمنٹ ہے، یہاں تمام تر مظالم اور بے انصافیوں کے مراکز کی عزت ہے، لیکن جو آئین کی ماں ہے کیا اس کی بھی کوئی عزت و حرمت ہے؟ جس بد زبان کا جب جی چاہتا ہے اس ماں پر لعنت بھیجنا ضروری سمجھتا ہے تاکہ نظریہ جبر والوں سے وصولی کر سکے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ بجائے پارلیمانی جمہوریت کی مضبوطی کے یہاں کسی نئے نام نہاد معاہدہ عمرانی کی بحث کس سوچ کے زیر اثر چھیڑی جاتی ہے؟ اگر کوئی آفت آن پڑی ہے تو نو منتخب پارلیمنٹ کو آنے دیں، اس میں نئی ترامیم کے لیے مباحثہ کرواؤ۔ 18ویں ترمیم پر تو ہنوز عمل درآمد کروا نہیں سکے ہو، آگے کیا ہوگا؟ نواز شریف کو سزا بلا شبہ نوشتہ دیوار ہے۔ قوم کے باشعور طبقات پوری طرح آگاہ ہیں کہ کرپشن کے نام پر پھیلائی گئی منافرت کا اصل مدعا کیا ہے اور الیکشن سے قبل اس کا اجرا کیوں ضروری ہے۔ ابھی جیپیں چلانے کے لیے اور بہت کچھ کرنا ہے۔ یہ شخص 2/3 کے عزائم لیے ہوئے تھا، ہم نے اس سے سادہ شخصیت چھیننے کے لیے 25 جولائی کی شام تک کوئی کسر اٹھا نہیں رکھنی ہے۔ یہ بھی کیا یاد کرے گا کہ اس کا پالا کس ماورائی طاقت سے پڑا ہے، اس کے بعد کس مائی کے لال میں اتنا دم خم ہوگا جو ہماری طاقت کو چیلنج کرنے کا سوچ بھی سکے۔ ہم نے قوم میں جذباتیت یا جذباتی نعرے بازی کو یوں ہی نہیں بھڑکا رکھا ہے، وقت آنے پر یہی عوامی طاقت محکمہ زراعت کا ہراول دستہ ثابت ہوتی ہے۔